ہاں، ہم نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ خداوند کے نام کو جلال دیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج ہم دیکھیں گے دوسرے باب کی 11ویں سے 22ویں آیت تک ایمان لانے والے یہودیوں اور غیر قوم افراد کی مسیح میں یگانگت۔ اب دیکھیں اس چیپٹر میں ہم 11ویں سے 22ویں آیت تک یہ دیکھیں گے کہ ان میں جو ہے وہ باب 2 کے پہلے حصے میں پولوس نے غیر قوم اور یہودی افراد کی نجات کا بیان کیا تھا۔ اب وہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ ان کے سابق کا قومی امتیازات اور فرق مٹائے گئے ہیں، وہ مسیح میں ایک ہو گئے ہیں اور وہ کلیسیا اور خداوند کے لیے ایک پاک مقدس بن گئے ہیں۔ آمین۔ اب دیکھیے یہودیوں میں اور غیر یہودیوں میں اب بہت بڑا ڈسکرمنیشن تھا، اور وہ یہ تھا کہ امتیاز تھا، فرق تھا اور ڈسکرمنیشن تھا، اور یہودی جو جہاں پر تھے وہ غیر قوم کبھی بھی وہ ان کے خدا کو مان کر بھی وہاں تک نہیں آ سکتی تھی۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی غیر ملک میں رہتا ہے تو یاد رکھیے جو حقوق ملک اور نیشنلٹی جس کے پاس ہوتی ہے اس کو ملتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہوتی وہ بہت سارے حقوق سے کیا ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ وہ غیر ملکی ہی رہتا ہے اور وہ اجنبی ہی رہتا ہے، وہ پلگریم رہتا ہے، وہ جو ہے وہ فارنرز رہتا ہے، اور وہ اسٹرینجر رہتا ہے یعنی اجنبی رہتا ہے۔ یہاں پر بھی جب وہ یہودیت میں آ بھی جاتے تھے، اسرائیل میں آ بھی جاتے تھے، تب بھی وہ نامختون ہی رہتے تھے۔ آپ کو نہیں پتا کہ غیر قوموں کا کتنا درد تھا کہ وہ سب کچھ کر کر بھی اس لیول پر نہیں آ پاتے تھے جہاں پر یہودی تھے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے مسیحی بہن بھائی غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو میں چونکہ جب باہر ملکوں میں گیا ہوں تو میں نے ایک درد ان کے اندر جو ہمیشہ کنٹینیو دیکھا ہے وہ ہے اجنبی ہونے کا۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی آج ہم دیکھیں گے کہ لیکن مسیح نے کیا کیا، یہودیوں اور غیر یہودیوں کو ایک کر دیا اور ڈسکرمنیشن کو مٹا دیا، فرق کو مٹا دیا، اور اس جو ہے امتیاز کو ختم کر دیا، اور کلیسیا میں اور اپنے بدن میں پاک کر کر مقدس کر کر ایک کر لیا۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی جب کسی شخص کو کسی ملک کی وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، تو سوچیے اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہے، کیونکہ اس کو وہ سارے حقوق ملتے ہیں جو ایک ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر ڈسکرمنیشن ختم ہو جاتا ہے اور ان میں امتیاز کی ساری باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم جو 11ویں آیت سے 22ویں آیت تک دیکھیں گے تو آپ دیکھنا کس طریقے سے یہودی کس مقام پر تھے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، اور غیر قوم جو تھے وہ اپنے آپ میں کس قدر اس میں آ کر بھی وہ کس قدر احساس کمتری کے شکار میں رہتے تھے، لیکن مسیح نے ان کو ایک روح میں باندھ دیا۔ اور وہ آئے اس کو دیکھیے تو ذرا دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 11ویں اور 12ویں آیت میں رسول اپنے قائرین کو یاد دلاتا ہے کہ ایمان لانے سے پیشتر تم نسل کے اعتبار سے غیر قوم والے تھے۔ تو غیر قوم والوں کو کیا کر لے، دائرہ لگا لے 11ویں 12ویں آیت میں۔ اور یہودیوں کے نزدیک تم خدا کے عہد سے خارج تھے۔ پڑھ دیجئے ذرا یہ 11ویں اور 12ویں آیت پڑھ دیجئے، تلاوت کر دیجئے، تاکہ مجھے بھی آپ بھی اپنی بائبل کو دیکھ لیجئے گا تاکہ سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم کے ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو لفظ آپ پڑھے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ تم وعدوں سے خارج ہو، تم جدا ہو، اور تم جو ہے غیر قوم والے تمہیں کہتے ہیں، تمہیں نامختون کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ساری ڈسکرمنیشن تھی۔ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غیر قوم والے کر دیجئے، اور خارج کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ اور اول تو وہ حقیر اور ناچیز جانے جاتے تھے، یہ ڈسکرمنیشن تھی۔ اور یہ حقیقت اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ یہودی ان کو نامختون کہتے تھے۔ نامختون کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، دائرہ لگا لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آ تو جاتے تھے اسرائیل میں،
اور خدا کو قبول کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اقوام افراد کے جسم میں جرائی کا نشان موجود نہیں تھا، یعنی کہ جرائی کے نشان سے مراد ہے کہ ان کے ختنہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی جب ہم آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ کتنا دکھ اٹھا کر وہاں پر سروائیو کر میرے اور آپ کے لیے وہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے دکھ جو ڈسکرمنیشن کے ہیں وہ اس کو سہ رہے ہوتے ہیں، جو رائٹس انہیں پوری عمر شاید نہیں ملتے۔ تو خوش قسمت ہوتا ہے وہ جسے جب کوئی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ بہت سارے کام ہیں جو اس جگہ پر نہیں کر پاتے، وہ لائسنس نہیں بنا سکتے، وہ گاڑی پرچیز نہیں کر سکتے، وہ اپنی جائیداد نہیں رکھ سکتے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں کی نیشنلٹی نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے یہ سب کچھ کر پھر بھی انہیں نامختون کہا جاتا تھا، حقیر جانا جاتا تھا، خارج جانا جاتا تھا، ناچیز جانا جاتا تھا، اور اس طرح اسرائیل خدا کے عہد کی امت ثابت ہوتے تھے۔ نامختون ہونا قومی یا نسلی لحاظ سے بدنامی کا نشان تھا۔ اب دیکھیں یہ جب آ بھی جاتے تھے تو یہ قومی اور نسلی طور پر بدنامی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہم غیر ملک میں ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے بڑی بدنامی کا بھی سبب ہوتا ہے اور بڑی مشکل بھی ہوتی ہے جب ہمارے پاس پورے رائٹس نہیں ہوتے اور ہم لیگل نہیں ہوتے، تو کس طریقے سے ہماری زندگی میں خوف ہوتا ہے، کس طریقے سے بدنامی کا سبب بنتا ہے، ہمارا کوئی بھی بزنس، کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کسی بھی لمحے ختم کر دی جاتی ہے اور قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب غیر قوم اس جگہ پر آتے تھے تو یہ اسی خوف اور انہی ساری باتوں کے اندر کیا کرتے تھے، رہتے تھے، اور انہیں یہ احساس بار بار دلایا جاتا تھا کہ تم کیا ہو، نامختون ہو۔ آج بھی لوگ حقیر قوموں کے لیے اسی قسم کے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس قسم کی چبھن داؤد کے الفاظوں میں محسوس کر سکتے ہیں جب وہ غیر قوم جولیت سے کہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب داؤد اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کن الفاظوں سے پکارتا ہے، وہ لفظ ذرا سنیے۔ وہ پہلا سیموئیل 17ویں باب کی 26ویں آیت تھا کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ تو نامختون یعنی کہ اس کے جرائی اس ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اس مقابلے میں یہودی اپنے آپ کو مختون کہتے تھے کہ بھی ایسی مختون، اور یہ وہ نام مختون ہے۔ وہ اس نام پر فخر کرتے تھے، اس سے ان کی شناخت ہوتی تھی کہ وہ زمین پر خدا کے برگزیدہ ہیں، چنی ہوئی قوم ہیں، امت ہیں جن کو دنیا کی ساری قوموں سے الگ کر لیا گیا ہے۔ اب پولس ان کے اس فخر کو پر اعتراض کرتا ہے۔ انڈر لائن کر لیجئے کہ تمہارا ختنہ جسم میں ہاتھ سے کیا ہوا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، تمہارا ختنہ جسم میں ہاتھ سے کیا ہوا ہے۔ پولس ان کو کہتا ہے ختنہ یہ صرف جسمانی تھا، اگرچہ ان کے پاس خدا کے عہد کی قوم ہونے کا ظاہری نشان تھا، یہ یہودیوں کے پاس، کیونکہ ابراہم سے اس ختنے کا آغاز ہوا اور یہ اس طریقے سے خدا کی قوم کہلائی، یہ ظاہری نشان تو تھا ان کے پاس، لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم تھا، اور وہ پرابلم یہ تھا لیکن وہ خدا پر حقیقی ایمان کی باطنی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ باطن سے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ وہ نہیں ہیں جو آپ بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رومیو 2 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ذرا غور سے پڑھیے، میں پڑھ دیتا ہوں، بڑی خاص آیت ہے، رومیو 2:28 اور 29 لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، مطلب اگر صرف ختنہ کیتا ہے جو ظاہر کا ہے، باہر کا ہے، تو یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کہا کہ Pharisees like a whitewashed tomb. Whitewashed tomb, or tomb was outside nice, but inside bones and stinging. تو وہ بولتا ہے کہ فریسی ایسے ہیں جیسے سفیدی پھری ہوئی قبر، جو اندر سے تو باہر سے تو سفیدی ہے، صاف ہے، لیکن اندر سے کیا ہے، وہ ہڈیوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہے۔ تو
یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، وہ یہودی نہیں ہے جو ظاہر کا، اگر اندر سے نہیں ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے، میں رومیو دوسرے باب کی 28ویں 29ویں آیت پڑھ رہا، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسوں کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہیلیلویا، ڈونٹ میک اے مسٹیک۔ if you want to wash white inside you can do it، اور لیکن فقی فریسیوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہری نہ بنائیے، باہر سے اچھا نہ بنائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، شاید ہم دن میں بہت اچھے ہیں تو میں بتا رہا تھا، لیکن رات میں شاید ہم کہاں کنیکٹ ہیں آپ نہیں جانتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں شاید وہ رات 3 بجے تک اپنے باس کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں غلط ریلیشن میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور آپ کو فقی فریسیوں کی طرح دن میں اچھا نہیں بننا، ہمیں رات میں بھی اچھا بننا ہے۔ ہمیں فقی فریسیوں کی طرح باہر سے اچھا نہیں بننا، اندر سے بھی اچھا بننا ہے۔ ہمیں اسرائیلیوں کی طرح صرف ختنہ لے کر اپنا فخر نہیں بنانا، بلکہ اندر سے اچھا ہونا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی میں نے کون سی آیت بتائی تھی؟ 46ویں غالباً آیت میں خداوند نے ایک اسرائیلی کی تعریف کی تھی، اور وہ تھا نتنیل۔ تو اس نے جیسے یسوع خدا ہے، یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ یسوع خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلمہ مجسم ہوا۔ تو جب یسوع نے نتنیل کو دیکھا تو اس نے کہا، در حقیقت تو اسرائیلی ہے۔ ہیلیلویا، کیونکہ تجھ میں مکر نہیں ہے۔ ہیلیلویا، مطلب آپ ان سائڈ کلیئر ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، تو یہ پولوس ان کو بتاتا ہے کہ بھائی تسی ہاتھ دا ختنہ کرایا ہے، لیکن تسی اندروں ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج ایسی غلطی نہیں کرنی جو اسرائیل نے کی، میں نے اور آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی جو یہودیوں نے کی، میں نے اور آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی جو فقی فریسیوں نے کی، کہ اپنے آپ کو باہر سے تو بڑا اچھا کر لیا، دن میں تو بڑا اچھا کر لیا، لیکن ان کی راتیں اور ان کا ان سائڈ برا ہے۔ شاید ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں، لیکن ہم خدا کے سامنے جب خدا ہم پر نگاہ کرے گا تو ہمارے باطن کے حال کو باہر نکال کر رکھ دے گا۔ اور شاید کاش ہم دعا کریں کہ جب خدا مجھ پر اور آپ پر نتنیل کی طرح نگاہ کرے تو وہ کہے، در حقیقت تو اسرائیلی ہے، کیونکہ تجھ میں ذرا بھی مکر نہیں ہے۔ رب اعلیٰ کا شہدا، رب اعلیٰ کا شہدا، رب۔ آج خداوند دعا کرنا چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ پاک ہو جائیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، جو فخر کرتے تھے کہ ہم مختون ہیں، تو وہ مختون نہیں تھے، کیونکہ ان کا باطن ٹھیک نہیں تھا۔ اور جو باہر سے آئے تھے غیر قوم والے، ان کو وہ نامختون کہتے تھے، انہیں وہ حقیر جانتے تھے، ان کو وہ رائٹس نہیں دیتے تھے، ان کو جدا جانتے تھے۔ ان کا میں آپ کو بتاؤں، آگے جا کر آپ پڑھیں گے، ان کا ایریا بھی مخصوص تھا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آئیں ذرا آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں ہی بیچارے فارغ نہیں، وہ ختنے پر اور اپنی ظاہریت پر فخر کرتے ہیں، اور یہ جن کو لایا ان کو گھسنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ دونوں فارغ تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یسوع نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آئیں ذرا دیکھیں، آیت 11 میں نکتہ یہ ہے کہ یہودی اپنی نظر میں ایک خاص امت تھے، اور غیر قومیں مردود تھی، حقیر تھی۔ یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان دنیا کی جو سب سے بڑی دشمنی تھی وہ نسل اور مذہب کا فرق تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کے سامنے یہ سب سے بڑا فرق تھا، نسل کا اور مذہب کا۔ یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان یہ تھا۔ یہودیوں کو خدا کے نزدیک بہت بڑا اعزاز مقام حاصل تھا، رومیو 9 باب کی 4 اور 5 آیت کے مطابق ان کو بہت بڑا اعزاز اور شرف حاصل تھا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رومیو 9 باب کی 4 اور 5 آیت کو۔ یہودی نومرید غیر قوم افراد اجنبی شمار ہوتے تھے۔ کیا شمار ہوتے تھے؟ فورنرز شمار ہوتے تھے، پلگریم شمار ہوتے تھے، اجنبی شمار ہوتے تھے۔ اگر وہ حقیقی خدا کی مقررہ طریقے سے عبادت کرنا چاہتا تھا، کون؟ غیر قوم، تو اس کو یہودی نومرید بننا پڑتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس کو یہودی نومرید بننا پڑتا تھا، جیسے کہ آپ راہب کو دیکھ سکتے ہیں، روت کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ یروشلم میں یہودیوں کی ہیکل کا واحد جگہ تھی جہاں وہ خدا نے اپنا نام رکھا تھا اور جہاں لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ غیر قوم ہیکل کے اندرونی سین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے،
اس کی سزائے موت تھی۔ اب آپ بتائیے کہ ہیکل میں صرف یہودی آ سکتے تھے، خدا سے مل سکتے تھے، لیکن غیر قوم جب وہ نومرید بنتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، اس میں یہودیت میں آتے تھے، تو صرف ان کو سین تک رکھا جاتا تھا، ان کو رائٹس حاصل نہیں تھے کہ وہ اندر تک جائے۔ اگر کوئی اندر تک چلا جاتا تو اس کے لیے سزائے موت تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کتنا بڑا ڈسکریمنیشن تھا۔ اگر آپ سور اور سیدا کے علاقے کی ایک غیر قوم عورت کے ساتھ گفتگو میں خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایمان میں آزمایا، تو اس مقصد کے لیے اس نے ایک تصویر پیش کی۔ یہودی بچے ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور غیر قوم لوگ کتے ہیں جو میز کے نیچے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو مسیح نے اس پر ظاہر کیا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بچے ہیں وہ میز کی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن جو غیر قوم ہے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ کتوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس عورت نے تسلیم کیا کہ میں ایک کتا ہوں، لیکن درخواست ہے کہ مجھے بچوں کے گرائے ہوئے ٹکڑے ہی مل جائیں۔ آپ کو پتہ ہے، دیکھیں یہ لوگوں پر بھی ظاہر تھی اور ان پر بھی ظاہر تھی، اور مسیح نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ کیا ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ایمان کا اجر ملا۔ مرکز 7ویں باب کی 24ویں سے 30ویں آیت میں یہ واقعہ ہے، اور افسیوں 2 باب کی 11ویں آیت میں یہاں ہم رسول اپنے قائرین کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ پہلے غیر قوم تھے، اس لیے مردود اور حقیر تھے۔ اب یسوع یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر مردود اور حقیر تھے، اور پولوس بھی یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ داؤد کی زبانی سن لیں، آپ سارے لاء کو دیکھ لیں، تو آپ کیا تھے؟ مردود تھے، حقیر تھے، جدا تھے، نامختون تھے اور خارج تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آئیں ذرا دیکھیے 12ویں آیت میں، غیر قوم لوگ مسیح سے بھی جدا تھے، ان کا کوئی مسیح موعود نہیں تھا۔ 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے 12ویں آیت۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا۔ اوئے ہوئے کتنا کچھ تھے۔ اب یہ غیر قوم دیکھیے کیا تھے، آئیں ذرا دیکھیے۔ غیر قوم لوگ مسیح سے بھی جدا، دائرہ لگا دیں، مسیح سے بھی جدا کو دائرہ لگا دیں۔ ان کا کوئی مسیح موعود نہیں تھا، کیونکہ مسیح موعود تو اسرائیلیوں کا تھا، ان کا تو کوئی نہیں تھا، وہ مسیح سے بھی جدا تھے بیچارے۔ اگو اودے چ آ جاندے تے سین چ، او کو انہوں نامختون کہتے، ان کو آگے سے خارج کہتے۔ اس کا وعدہ تو بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا مسیح کا، اگرچہ یہ نبوت کی گئی تھی کہ مسیح موعود خدمت سے غیر قوموں کو برکت ملے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ یسایہ 11ویں باب کی 10ویں آیت میں، 60ویں باب کی 3 آیت میں، کیونکہ غیر قوموں کو برکت کہاں سے ملنی تھی؟ مسیح کے وسیلہ سے ملنی تھی۔ ابراہم کو بھی بتایا گیا کہ مسیح تیری نسل سے جو ہے وہ میں قوموں کو برکت دوں گا، تو حالانکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آئیں یسایہ 11:10 میں بھی یہ وعدہ ہے، 60:3 میں بھی، لیکن اسے یہودی ہونا تھا۔ پہلے اس کو کیا ہونا تھا؟ یہودی۔ بنیادی طور پر اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں، یعنی متی 15:24 میں کے درمیان خدمت کرنا تھی۔ تو مسیح سے جدا ہونے کے علاوہ غیر قومیں اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھی۔ ایک جدا سن مسیح تو، دوسرا خارج تھی۔ اس کو اب دائرہ لگائیں، انڈر لائن کریں، اسرائیل کی سلطنت سے خارج بھی تھی، وہ اجنبی تھی۔ خارج تھی یعنی اجنبی تھی، یعنی اس مملکت کی نہیں تھی۔ سمجھ آئی؟ اس مملکت کی نہیں تھی۔ اجنبی کو مملکت کی شہریت کے حقوق اور استحقاق حاصل نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب ہمارے مسیح بہن بھائی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ اس وقت تک غیر مطمئن رہتے ہیں جب تک انہیں نیشنلٹی نہ مل جائے اس ملک کی، یا جس ملک میں بھی وہ جائیں اس وقت تک وہ کس طریقے سے رہتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو یہ غیر قوم والے بھی ایسے ہی تھے۔ جہاں تک اسرائیلی قوم کا تعلق ہے تو غیر قوم میں باہر کھڑی تھی اور اندر کی طرف دیکھ رہی تھی، تو وہ وعدے کے عہدوں سے ناواقف، انڈر لائن کریں، وعدے کے عہدوں سے ناواقف۔ مسیح سے جدا 1، اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج 2 غیر قومی، اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف 3، اور مسیح موعود کا وعدہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا 4۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، موسیٰ اور داؤد اور سلیمان جیسے آدمیوں کی معرفت اسرائیلی قوم سے عہد باندھا تھا۔
ان عہدوں سے یہودیوں کو برکت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عہدوں کو دائرہ لگا لے۔ جہاں تک عملی مقاصد کا تعلق تھا، غیر قومیں ان سے خارج تھی۔ وہ انفرادی اور قومی دونوں لحاظ سے، انڈرلائن کریں، نا امید۔ کیا؟ نا امید۔ کس سے؟ انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی یہ نا امید تھی۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی شخص غیر ملک میں رہتا ہے تو وہ نا امیدی میں ہوتا ہے، اور وہ قومی طور پر بھی اور وہ انفرادی طور پر بھی وہ کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ وہ فارنرز کہلاتا ہے اور اسے واپسی آنا ہے، اور وہ جس ملک کا ہے وہ اسی کا کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی جب اس میں آ جاتے تھے تب بھی یہ مسیح سے جدا تھے، اسرائیلی قوم میں آ کر مسیح کے سے جدا تھے، یعنی کہ مسیح موعود کی وعدوں سے جدا تھے، پھر وہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، پھر عہدوں سے ناواقف تھے، اور آخری بات لکھی، نا امید تھے۔ سو قومی لحاظ سے ان کو یقین نہیں تھا کہ ہماری سرزمین، ہماری حکومت یا ہمارے لوگ بچے رہیں گے۔ انفرادی طور پر بھی ان کا نقطہ نظر ویرانی کی تصویر تھا۔ سو ان کی امید صرف قبر تک تھی۔ کسی نے کہا ہے کہ ان کا مستقبل بے ستارہ رات تھی، اور پھر اس دنیا میں خدا سے جدا۔ ایک اور گل لکھ لو، 6ویں گل، اس بائبل میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں خدا سے جدا لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر یا دائریے تھے۔ ان کے پاس لکڑی اور پتھر کے اپنے دیوتا تھے، وہ ان کو پوجتے تھے، لیکن وہ واحد اور حقیقی خدا کو نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک مخالف اور بے خدا دنیا میں حقیقی خدا سے دور تھے۔ آئیں 12ویں آیت میں 13ویں آیت میں بہت خوبصورت جو ہے وہ بات ہے کہ مسیح نے ان کو کیا کر لیا؟ اپنے میں شامل کر لیا۔ تو آئیں 13ویں آیت کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دعا کریں گے تاکہ یہ بات اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ 13ویں آیت انڈرلائن کریں، مگر اب رابا لکا شاندہ رابا رکھا شادہ رابا را ہیلیلویا، مگر اب، دیٹس ناؤ، مگر اب، ان الفاظ، یہ جو لکھا ہے نا مگر اب، ان الفاظ سے ایک فوری تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے دوسرے باب کی 4تھی آیت۔ سو افسس کے غیر قوم لوگ پہلے دور اور اجنبیت کی سرزمین میں رہتے تھے، جہاں پر دوسرے باب کی 4تھی آیت، لیکن اب، انڈرلائن کریں، اب ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا اور ان کو خدا کی نزدیکی کے درجے پر سرفراز کیا گیا تھا۔ یہ بات ان کے ایمان لانے کے وقت ہوئی تھی، جب انہوں نے منجی کا یقین کیا تو خدا نے ان کو مسیح میں، ہیلیلویا، لکھا ہوا ہے مسیح میں، شامل کیا اور اپنے عزیز بیٹے میں ان کو قبول کیا، ہیلیلویا۔ اس وقت وہ خدا کے اتنے نزدیک ہو گئے ہیں جتنے نزدیک مسیح ہے، ہیلیلویا۔ اے دیکھو، غیر قوم اسرائیل میں جب یہ شامل ہوتے تھے، سین تو اگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن جب وہ مسیح میں شامل ہوئے تو اب وہ خدا کے اتنے نزدیک ہے جتنا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، ہیلیلویا، غیر قوم میں۔ سو اتنی زبردست تبدیلی کی قیمت کیا تھی؟ انڈرلائن کریں، مسیح کے خون سے ادا ہوئی۔ اس سے پیشتر کہ یہ غیر قوم گناہ گار تھے، خدا کی نزدیکی کے حق سے مستفید ہو سکتے تھے، ضرور تھا کہ انہیں ان کے گناہ سے پاک صاف کیا جاتا، اور صرف کلوری پر بہایا گیا مسیح کا خون، انڈرلائن کرے، ہی کام کر سکتا تھا۔ جب انہوں نے ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس کے خون کی صفائی کرنے کی ساری قیمت ان کے کھاتے میں جمع کر دی گئی، ہیلیلویا۔ جب یسوع ان کو صرف نزدیک کو دائرہ لگائے، صرف یسوع مسیح ان کو نزدیک ہی نہیں لایا بلکہ اس نے ایک نیا معاشرہ پیدا کر دیا، جس میں نیا معاشرہ، سنیے کیا ہے، جس میں یہودی اور غیر قوم کی قدیم دشمنی مٹائی گئی تھی۔ نئے عہد نامہ کے آنے سے پہلے کے دور میں ساری دنیا 2 حصے میں تقسیم تھی، ایک یہودی قوم میں اور ایک غیر قوم میں منقسم تھی۔ ہمارے منجی نے ایک تیسری جماعت کا آغاز کیا۔ اب نہ وہ یہودی ہے، اب نہ وہ غیر قوم ہے، وہ تیسری جماعت کون ہے؟ وہ تیسری جماعت اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، اگلے اس میں 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، لیکن سن لیجئے وہ تیسرا معاشرہ کون ہے جس میں ہم ایک ہو گئے، یہودی، غیر قوم،
सब एक हो गए, सबको एक सोसाइटी में कर दिया गया। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई गैर कौम रहा, हम सब मसीह में एक हो गए और कलीसिया बन गए। हालेलुया। कल हम इसको 14वीं आयत को देखेंगे कि आज मेरी भी दुआ है जो हमारे मसीही लोग जो गैर मुल्कों में हैं, खुदा उन्हें वहाँ पर नेशनैलिटी दे दे या खुदा उन्हें उस मुल्क में ले जाए जहाँ पर उन्हें नेशनैलिटी मिले, ताकि उस मुल्क के लोग और इस मुल्क के लोगों में कोई फर्क ना रहे, वो दोनों एक ही मुल्क के बाशिंदे हो जाएं। जैसे मेरे खुदावन ने यहूदी और गैर यहूदी को अपने खून से उनके दोनों के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। यीशु ने अंदर को धोया, अंदर को दिखाएं। बिनिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सारा इज्जत चला।